بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہم نے ایک احادیث کا سلسلہ شروع کیا ہے اور 14 معصومین میں سے ہر معصوم کی 40 احادیث ہم انشاءاللہ ریکارڈ کروائیں گے۔ اس احادیث کے سلسلے میں نبی کریم کی احادیث سے ہم نے آغاز کیا ہے اور اسی سلسلے کی آج دوسری حدیث ہے، اس کو آپ خدمت میں پیش کرتے ہیں اور انشاءاللہ خداوند تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا گو ہے کہ خدایا ہمیں پیغمبر پاک اور ائمہ معصومین کی احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ آیات المنافق ثلاثہ، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ وَإِذَا حَدَثَ كَذَبَ، اور جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرتا ہے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے۔ اس حدیث میں 3 نشانیاں پیغمبر پاک نے ارشاد فرمائی ہیں۔ خداوند تعالیٰ ہمیں تمام کو توفیق دے کہ ان 3 نشانیوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ پہلی نشانی، جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ کبھی کوئی فون کرے، کوئی اس سے کوئی چیز مانگے، کبھی کوئی اس سے اس کا احوال پوچھے تو وہ بجائے کہ صریح واضح روشن جواب دے، جھوٹ سے کام لیتا ہے۔ جھوٹ ایمان کی کینچی ہے۔ قرآن میں جہاں ظالموں پر لعنت بھیجی گئی ہے وہاں جھوٹ بولنے والوں پر لعنت بھیجی گئی۔ جھوٹ انسان کے ایمان کو کم کر دیتا ہے اور پھر ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اور خاص طور پر وہ افراد جن کی فیملی میں بچے رہ رہے ہوں تو ان کو جھوٹ بولنے میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ اور بعض اوقات لوگ کہتے ہیں، جھوٹ کو توریہ کا نام دے کر بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ اعمال ہیں، نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور خداوند تعالیٰ انسان کے دل سے آگاہ ہے، اور کرام الکاتبین نے جو ہمارے اعمال نوٹ کرنے ہیں ان کو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے کہ کہیں کچھ اور کریں کچھ، الفاظ میں ہمارے جھوٹ ہو۔ اور جھوٹ کی ایک اور قسم ہے جس کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو بات آپ کر رہے ہیں آپ کے عقیدے کے مطابق اگر نہ ہو تو جھوٹ کہلاتی ہے۔ سورہ منافقون میں اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، کہ منافقین آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ گواہی دیتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، لیکن منافقین جھوٹ بول رہے ہیں۔ اسی طرح ہے کہ انسان لبیک یا حسین کہے، لبیک یا رسول اللہ کہے، اور شہادت ثالثہ کے لیے لڑنے مرنے پر تیار ہو، لیکن اس کی زندگی میں علی نہ ہو، اس کی ولایت نہ ہو۔ وہ زبان سے کہے میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، لیکن جب نماز کا وقت آئے تو سستی کرے، جب خمس دینے کا وقت آئے تو اس کے زندگی میں خمس کا کوئی کارنامہ نہ ہو۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جن کا انسان زبان پر اقرار کرتا ہے لیکن عملی لحاظ سے عقیدہ نہیں رکھتا۔ اور دوسری نشانی ہے منافق کی کہ جب وعدہ کرے اس کی خلاف ورزی کرے۔ وعدہ کی خلاف ورزی کرنا ایک تو گناہ ہے، دوسرا خود انسان کو اکیلا کر دیتا ہے۔ فیملیاں کیوں بچھڑ جاتی ہیں، جدائیاں کیوں ہو جاتی ہیں، دوستیاں کیوں دشمنیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں؟ کیونکہ انسان وعدہ کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ کسی کو وقت دیا، مقررہ وقت پر نہیں آیا، کسی سے پیسوں کا وعدہ کیا، پیسے اس کو نہ دیے۔ پیغمبر فرماتے ہیں اگر وعدہ کیا، اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جذبات میں آ کر کے، لوگوں کے ورگلانے میں آ کر کے انسان وعدہ نہ کرے۔ وعدہ کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچے کہ وہ وعدے کو نبھا سکتا ہے یا نہیں نبھا سکتا۔ مسئلہ ان لوگوں جیسا نہ ہو،
وعدہ کرتے ہیں پورا نہیں کرتے. جب ان سے کہا جاتا ہے کیوں نہیں کیا تو کہتے ہیں وعدے صرف خدا کے سچے ہوتے ہیں. نہیں، خدا کے وعدے سچے ہیں تو خدا نے بھی کہا کہ میرے مخلوق کو چاہیے کہ میری صفات کو اپنائے. میری صفات میں سے ایک یہ ہے کہ وعدہ وفائی. میری صفات میں سے ایک یہ ہے رازق ہونا. تو انسان کو بھی چاہیے غریبوں کی مدد کرے، رزق ان کو فراہم کرے، تاکہ خدا کے رازق ہونے کے درمیان واسطہ بن جائے. سب سے بڑی فضیلت. اور تیسری چیز وَإِذَا اؤْتُمِنَ، جب اس کے پاس امانت دی جائے اس کو خانہ، اس میں خیانت کرے. میں نے بڑی اسٹڈی کی، بڑا مطالعہ کیا. اس سے بڑا جملہ مجھے امانت کے بارے میں نہیں ملا جو امام زین العابدین نے اپنی حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا. لو ائتمنی قاتل ابی علی سیف الذی قتلہ بہ لرددت الیہ. امام فرماتے ہیں کہ میرے والد کا، میرے بابا کا قاتل اس خنجر کو جس سے میرے بابا کو اس نے شہید کیا اگر میرے پاس آ کر امانت رکھوائے تو میں اس کی امانت میں خیانت نہیں کروں گا. اس سے بڑا جملہ نہیں ہے شیعہ مذہب میں. وہ قاتل ہے، شمر ہے، ملعون ہے، لیکن اس نے امام زین العابدین کو اگر امین سمجھا ہے اور آ کر وہ خنجر رکھوا دیا جس سے ہاں میرے امام کو دکھ تو ہوگا خنجر کو دیکھ کر، لیکن میرے امام میں قربان جاؤں. صداقت سے کہتے ہیں، سچائی سے کہتے ہیں. ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا. میں آئمہ کی سچائی بتانا چاہتا ہوں. آ کر کہنے لگا مولا دو قسم کے افراد ہیں، ایک ہے غالی، ایک ہے ناسبی. غالی وہ ہے جو آپ کو خدا سمجھتے، ناسبی جو ہے جو آپ کو برا بلا کہتے ہیں. ان میں سے بتائیں زیادہ گناہگار کون ہے؟ امام نے فرمایا دونوں جہنمی ہیں. پھر پوچھا راوی نے زیادہ؟ تو امام نے فرمایا زیادہ غالی ہے. ورنہ ہم جیسا آدمی ہوتا تو کہتا غالی ہمارا اپنا ہے، ہمیں تو اچھا کہہ رہا ہے، اتنے دشمن ہیں ہمارے، اتنی ہماری قتل و غارت ہوئی ہے، اتنے ہم دباؤ میں ہیں. ایک آدمی آ کر کے ہماری حمایت کر رہا ہے، ٹھیک ہے عقیدہ اس کا ٹھیک ہے، حمایت تو کر رہا ہے، لیکن آئمہ خدا کے سچے بندے ہیں. انہوں نے کبھی بھی لوگوں کو اپنی طرف نہیں بلایا، خدا کی طرف بلایا. اور امانت اور خیانت کے حوالے سے آخری جملہ عرض کروں. لوگوں کی بات بھی امانت ہوتی ہے. کوئی آپ سے آ کر اپنی مشکل میں کوئی مشورہ آپ سے لیتا ہے تو اس کی مشکل آپ کے پاس امانت ہے. آپ کا کام نہیں بنتا کہ لوگوں میں پھیلائیں، اس کی آبرو ریزی کریں، اس کی عزت کو پامال کریں. اگر ایسا کریں گے تو منافق کہلائیں گے، اور منافق کیا ہے؟ کافر سے بھی بدتر ہے. یا کریم یا علیم، خدایا اس قلیل سی عبادت قبول و منظور فرما. جو بھی ناظرین ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے رزق میں وسعت عطا فرما، ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا، ان کی مرحومین کی مغفرت فرما. آخر میں دیکھنے والے تمام حضرات کے مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل علی